الرحیم السلام علیکم۔ دین نے، اسلام نے ہمیں بہت سارے ایسے مواقع فراہم کیے ہیں کہ جن سے ہم اپنی غلطیاں، اپنے گناہ معاف کرا سکتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو جنت کے قابل بنا سکتے ہیں۔ ان موقعوں کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر ہماری زندگی میں وہ مواقع آئیں تو ضرور ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اب دیکھیں نا، دنیا کے لوگ جب کاروباری حضرات، بزنس مین، کسی کمپنی والے وہ سیل لگاتے ہیں تو کس طرح لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم عمل کہ جس عمل کے کرنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک ایسا عمل کہ جس کے کرنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور وہ یوم عرفہ کا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صیام یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ۔ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا سابقہ سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور آئندہ سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس روزے کی برکت سے اللہ رب العالمین انسان کا جو سابقہ سال ہے گزرا ہوا، اس میں جو گناہ ہوئے ہیں، یہ روزہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور آئندہ سال اس روزے کی برکت سے اللہ رب العالمین انسان کو گناہوں سے بچا کر رکھتے ہیں۔ تو موقع ہے، اس کو غنیمت جانیں، اس دن کا روزہ ضرور رکھیں۔ اور یہ کب رکھنا چاہیے؟ ہمارے ہاں اکثر جو ہے ان دنوں میں یہ اختلاف کیا جاتا ہے کہ آیا روزہ ہم یوم عرفہ جو ہے وہ سعودیہ کے مطابق رکھیں یا اپنے پاکستان کے مطابق رکھیں؟ تو اس میں بہتر تو حل یہی ہے کہ دیکھیں، ہم باقی ساری چیزیں اپنے کیلنڈر کے مطابق کرتے ہیں نا۔ ہم نے عید سعودیہ کے مطابق نہیں پڑھنی۔ یوم النحر جب وہاں ہوگا، ہم نے اس دن نحر نہیں کرنا، ہم نے اس سے اگلے دن اپنے کیلنڈر کے مطابق، اپنا چاند دیکھ کر۔ تو ہر علاقے کا اپنا چاند ہے، اس کے مطابق وہ دن گزارے جاتے ہیں۔ ہم نے پچھلی عید الفطر کس دن پڑھی؟ جب ہمارے ہاں پاکستان میں تھی تب ہم نے پڑھی۔ اور اسی طرح رمضان کے روزے بھی ہم اپنے کیلنڈر کے مطابق رکھتے ہیں، تو یہ روزہ بھی اپنے کیلنڈر کے مطابق رکھیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جس دن یوم عرفہ وہاں حاجی میدان عرفات میں، تو میں اس دن بھی روزہ رکھوں، تو ایک دن پہلے بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو 9 دن روزہ رکھنا ثابت ہے۔ اور عرفہ کا روزہ جو حاجی حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں ہیں، انہوں نے نہیں رکھنا۔ باقی جو لوگ حج کے لیے نہیں گئے، آپ روزہ بھی رکھیں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور خصوصاً یہ دعا تو ضرور کریں نا کہ اللہ آج عرفہ کا دن حاجی تیرے بندے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے تیرے پاس آئے ہوئے ہیں، اللہ مجھے بھی موقع دے۔ کوئی سال ایسا بھی آئے کہ جس سال میں بھی وہاں پہ احرام باندھ کر تیرے گھر میں، تیری جگہوں پر، تیرے شعائر پر، میدان عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں میں بھی وہاں ہوں اور دعائیں کر رہا ہوں۔ تو یہ اس عمل کو ضرور کیجئے اور اللہ سے امید رکھیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔